السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں شجرۃ الحیاء کے ابتدائی پیج کا ترجمہ کیا گیا تھا۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سے پیوستہ اور ملا ہوا ہے، اور جہاں سے باقی تھا وہاں سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ دھیان سے سنیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ عربی زبان سیکھنے کے شائقین تک شیئر کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کر لیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرۃ الفقیر، غریب کی حیرانی اور پریشانی۔ واشتد الحزن بولدها یوسف المسکین وعجز عن الاہتداء الى وسیلۃ یتوسل بها الى شفائها، اور اس کے بیٹے بیچارے یوسف پر سخت غم سوار ہو گیا، اور وہ اس وسیلے تک پہنچنے سے بے بس ہو گیا جس کو وہ اس کی شفا کا ذریعہ بنائے، یعنی اپنی ماں کی شفا کا ذریعہ بنائے۔ توسل، یتوسل توسلاً کا معنی التماس کرنا، اور اسی طرح اس کا ایک معنی ذریعہ بنانا بھی آتا ہے۔ اہتدا یہتدی اہتداءً، اس کا معنی ہوتا ہے راہ پانا، راستہ پانا۔ فضاقت بہ الدنیا، دنیا اس پر تنگ ہو گئی، یعنی وہ پریشان ہو گیا۔ ضاق یضیق ضیقاً، اس کا معنی ہوتا ہے تنگ ہو جانا۔ وتحیر فی امرہ، اور وہ اس کے معاملے میں حیران ہو گیا۔ فلم یدری ماذا یصنع، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ درا یدری درایتاً باب درب سے ناقص یائی ہے، اس کا معنی ہے جاننا، سمجھنا۔ یہ لم یدری مضارع مجزوم کا واحد مؤنث واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فلم یدری ماذا یصنع، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ ولم یکن یملک لامہ غیر العنایۃ بامرها والقیام علی خدمتها والسہر علی راحتها وتقدیم ما تحتاج الیہ تلک المریضۃ من الماء وحدہ فلیس فی البیت شیء آخر یقدمہ لها، اور وہ اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کا خیال رکھنے اور اس کی خدمت کرنے اور اس کی راحت کی خاطر جاگنے اور پانی کو پیش کرنے میں جس کی اس کو ضرورت ہو۔ صرف پانی، گھر میں دوسری کوئی چیز بھی نہیں تھی جس کو وہ اپنی ماں کے سامنے پیش کرے۔ قدم یقدم تقدیماً کا معنی پیش کرنا، اور والسحر علی راحتها، اس کی راحت کی خاطر جاگنا۔ سحر کا معنی بیدار رہنا، جاگنا۔ اور قام یقوم کا معنی کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے، اور قام یقوم کا معنی انجام دینا بھی ہوتا ہے۔ اما ہوا فلم یکن یتناول من الغذاء الا کسرۃ من الخبز الیابس الخبز وحدہ بغیر طعام، بہرحال وہ صرف خشک روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتا تھا، صرف روٹی بغیر کھانے کے۔
तामुन उसका माना होता है खाना, और गले को भी कहा जाता है तामुन। और किसरतुन का माना टुकड़ा, कसर यकसिरु का माना तोड़ना, इसी से बना हुआ है किसरतुन टुकड़ा। और तनावला यतनावलु तनावुलन का माना लेना। याबिसुन का माना खुश्क। वक़द लाज़म यूसुफ उम्महु फलम युफारिक़हा लहज़तन वाहिदा। और यूसुफ अपनी माँ से चिमटा रहा और एक लम्हे के लिए उनसे जुदा नहीं हुआ। लाज़मा युलाज़िमु मुलाज़मतन उसका माना होता है लगा रहना, किसी के साथ रहना। और फ़ारक़ युफ़ारिक़ु मुफ़ारक़तन उसका माना है जुदा होना। वकान कमा हद्दस्तुका ला यहसुलु अला शैइन मिनल क़ूति अक्सर मिन तिलकल किसरत मिनल खुब्ज़िल जाफ़े। और जैसा कि मैंने तेरे सामने बयान किया कि उसको उस खुश्क रोटी के टुकड़े के सिवा कुछ ग़िज़ा हासिल नहीं होती थी, यानी खुश्क रोटी का टुकड़ा ही उसकी ग़िज़ा थी। क़ूतुन का माना ग़िज़ा। और जाफ़ुन ये अल-खुब्ज़ुल जाफ़े है, ये हा गलत है, जीम है, ये जीम होना चाहिए। जफ़ा जिफ़ो का माना खुश्क हो जाना, इसी से जाफ़ुन इसमें फ़ाइल का सिगा है खुश्क, तो अल-खुब्ज़िल जाफ़े। वकान यूसुफ़ शदीदल हुनुव्वि अला उम्मिही। और यूसुफ उसकी माँ पर बड़ा मेहरबान था। हना यहनु हुनुवन उसका माना होता है मेहरबान होना। फलम्मा रआ मा हल्ल बिहा मिनल आलामी हज़िना व बका। जब वो देखता था उन मुसीबतों को जो उसको लाहिक होती, तो वो गमगीन हो जाता और रोता। अलमुन उसका माना दर्द, उसकी जमा है आलम। और हल्ला या हुल्लु का माना उतरना, यहाँ पर मुसीबतें उतरना। फलम्मा रआ मा हल्ल बिहा मिनल आलाम हज़िना व बका। जब वो देखता उन दुखों को जो उसको लाहिक होते, तो वो गमगीन हो जाता और रोता। मुशफ़िक़न अलैहा मुतवज्जिअन लहा वलम यकुन यमलिकु वसीलतन लिशिफ़ाइहा मिनल आलाम अल्लती नज़लत बिहा गैरल अमल वर्रजाई वसादिक़िद दुआ। वो उस पर मेहरबान और उसके लिए दर्दमंद था, और उसके पास कोई ज़रिया नहीं था उन दुखों के इलाज के लिए जो उसको लाहिक हुए, सिवाय उम्मीद और सच्ची दुआ के। मुशफ़िक़न का माना मेहरबान, और मुतवज्जिअन का माना दर्दमंद। और रजा यरजू रजान उसका माना उम्मीद करना, और अमल का माना भी उम्मीद करना। ये आइन से नहीं है, हमज़ा से है। आइन से अमल का माना तो काम, ये हमज़ा से है अमल यानी उम्मीद। वश्तद्दतिल इल्लतु बिल अरमलतिल आजूज़े वज़ाद अलैहल अलमु यौमन बाद यौमिन हत्ता अदअफ़ क़ुव्वाहल मरज़ु व नहिका जिस्महद दाउ फ़अजज़त अनिल कलामी कमा अजज़त अन तनावुलित तामी। और बुढ़िया बेवा पर बीमारी सख्त हो गई और उसका दुख बढ़ गया दिन ब दिन, यहाँ तक कि बीमारी ने उसकी ताकत को कमज़ोर कर दिया और बीमारी ने उसके जिस्म को दुबला पतला कर दिया।
وہ بولنے سے بھی عاجز ہو گئی جیسا کہ کھانا کھانے سے عاجز ہو گئی تھی۔ اشتد یشتد اشتدادن کا معنی سخت ہو جانا۔ نہکا ینہکو نہکن و نہاکتن، کام کا کسی کو تھکا دینا، کمزور کر دینا، کمر توڑ دینا۔ اور عجز یعجز کا معنی عاجز ہو جانا، بے بس ہو جانا۔ وَبَلَغَ بِهَا الضَّعْفُ أَنْ عَجَزَتْ عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا النِّسْيَانُ فَلَمْ تَعُدْ تَذْكُرُ شَيْئًا۔ اور کمزوری اس کے ساتھ اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ پانی پینے سے بھی عاجز ہو گئی، پھر اس پر نسیان یعنی بھول کا غلبہ ہو گیا، انہیں کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ استولا یستولی استیلان، اس کا معنی غالب آ جانا، غلبہ پا لینا۔ وَلَعَلَّكَ تَدْهَشُ إِذَا قُلْتُ لَكَ إِنَّ النِّسْيَانَ قَدْ بَلَغَ بِهَا حَدًّا جَعَلَهَا تَنْسَى وَلَدَهَا يُوسُفَ الصَّغِيرَ الْحَبِيبَ إِلَى نَفْسِهَا، اور شاید تو حیران ہو جائے گا جب میں تجھ کو کہوں گا کہ نسیان اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے پیارے بیٹے کو بھی بھول گئی تھی۔ نسیہ ینسا، اس کا معنی ہے بھول جانا بابی سمیہ سے، اور اسی کو بابی فعل میں لی جائے انسا ینسی انسان تو اس کا معنی ہوتا ہے بھلا دینا۔ قرآن کریم کے اندر دونوں ساتھ میں استعمال ہوئے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، ایک جگہ پر نسوا اللہ فنسیہم، نسی اللہ فانساہم، وہ اللہ کو نسوا اللہ فانساہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ خیر، تو نسیہ ینسا کا معنی بھول جانا، بابی فعل میں لی جائیں گے انسا ینسی انسان، تو اس کا معنی ہوتا ہے بھلا دینا۔ فلا تعرفہ اذا رأتہ، جب وہ اس کو دیکھتی تو پہچان نہیں سکتی تھی۔ ولا تفہم منہ شیئا اذا حدثہا، جب وہ اس سے بات کرتا تو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ ولا تسمعہ اذا ناداہا، جب وہ اس کو پکارتا تو وہ سن نہیں سکتی تھی۔ الجنیۃ وداد، جنیہ وداد۔ فاشتد الالم بولدها ولازم سریرها باکیا، درد اس کے لڑکے یعنی یوسف کا بہت بڑھ گیا اور وہ اپنی ماں کی چارپائی سے روتا ہوا چمٹا رہا یا لگا رہا۔ باکین یہ حال بنتا ہے، بقا یبکی کا معنی رونا، اسی سے باکین یہ حال بنتا ہے، یعنی وہ اس نے اس کی چارپائی کو روتے ہوئے لگ گیا، اس کی چارپائی سے لگ گیا یا اس کی چارپائی سے چمٹ گیا روتے ہوئے۔ وَتَمَلَّقَتْهُ الْحَيْرَةُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ مَخْرَجًا مِّن ضِيقِهِ، اس کو حیرانی لاحق ہو گئی، اسے اس کی تنگی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ تملق الشیء اس کا معنی ہے مالک ہونا، قبضہ کر لینا، اور تملقتہ حیرۃ حیرانی لاحق ہونا ہے، اسی سے تملقتہ نوبۃ البکاء، نوبۃ البکاء یعنی گریہ طاری ہونا، یعنی اس کے اوپر گریہ طاری ہو گیا۔ تملقتہ نوبۃ البکاء، اس پر گریہ طاری ہو گیا۔ فہتف بسم الجنیۃ الظریفۃ وداد صارخا مستنجدا بها لتكون له عونا في هذا المأزق الحرج وتيسر له السبيل لإنقاذ أمه من تلك المصائب والمحن التي ألمت بها، اس نے وداد نامی جنیہ کا نام لے کر پکارا تاکہ وہ اس کے لیے اس نازک
اس نازک پریشانی میں مددگار ہو اور وہ جنیہ راستہ آسان کر دے اس کی ماں کو بچانے کے لیے ان مصیبتوں اور آزمائشوں سے جو اس کو لاحق ہوئی۔ محنت آزمائش، سختی اور مصیبت جمع محنن، اور علم بہ الشیء اس کا معنی ہوتا ہے لاحق ہونا، طاری ہونا۔ معزکن کا معنی تنگی، پریشانی، اس کی جمع آتی ہے معازک۔ اور اونن کا معنی مددگار، ہر معاون چیز، اس کی جمع آتی ہے اعوان۔ اور حرجن اس کا معنی ہوتا ہے نازک، تنگ۔ اور یسر یسر تیسیرن آسان کر دینا۔ اور سبیل ان کا معنی راستہ، انقذ ینقذ انقاذن کا معنی بچانا۔ ولم يقد يوسف الصغير ينطق باسم صاحبته حتى سمع صوتا لطيفا يقول له متوددا متعجبا لبيك يا صديقي الصغير لقد ناديتني وها أنا ذي قد سمعت إلى ندائك واستجبت لك فخبرني ماذا تريد۔ چھوٹے یوسف نے جنیہ کا نام پکارتے ہی ایک نازک اور دھیمی آواز سنی جو اس کو محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور تعجب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یعنی وہ آواز محبت بری اور قابل تعجب تھی۔ یعنی اس آواز میں یہ بات کہی جا رہی تھی، اے میرے چھوٹے پیارے، میں حاضر ہوں، تو نے مجھ کو پکارا۔ لقد نادیتنی، تو نے مجھ کو پکارا۔ ہا انا دی، تو لیجئے۔ قد سمعت الی ندائک، میں نے تیری آواز سنی۔ واستجبت لک، اور اس پر لبیک کہا، یعنی تیری آواز کا میں نے جواب دیا۔ فخبرنی ماذا ترید، تو خبر دے یا تو مجھے بتا کہ کیا چاہتا ہے۔ فصاح بها یوسف الصغیر مستعطفا متوسلا لقد طالما اوصاک بی والدی خیرا قبل ان یموتا۔ چھوٹے یوسف نے اس کو رحم کی اپیل کرتے ہوئے اور مدد چاہتے ہوئے پکارا۔ اور بسا اوقات میرے والد نے مرنے سے پہلے تجھ کو میرے بارے میں بھلائی کی وصیت کی تھی، یعنی میرے باپ نے تجھے وصیت کی تھی کہ میرے ساتھ تو خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ استعطف یستعطف کا معنی رحم کی درخواست کرنا، شفقت و مہربانی کا طالب ہونا۔ اور توسل یتوسل کا معنی التماس کرنا، ذریعہ بنانا۔ اور اوصا یوسی ایسان اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت کرنا، وصیت کرنا۔ فَإِذَا كُنْتِ أَنْتِ الْجِنِّيَّةَ بِدَادْ الَّتِي طَالَمَا حَدَّثَنِي عَنْهَا أَبِي وَأَوْصَانِي بِالِالْتِجَاءِ إِلَيْهَا كُلَّمَا وَقَعْتُ فِي مَأْزِقٍ لَا أَسْتَطِيعُ الْخَلَاصَ مِنْهُ فَأَسْرِعِي مُتَفَضِّلَةً بِإِنْقَاذِ أُمِّ الْمُشْرِفَةِ عَلَى التَّلَفِ۔ جب تو وہی جنیہ ہے جس کے بارے میں میرے باپ نے میرے سامنے بیان کیا اور جس سے پناہ لینے کی میرے باپ نے مجھ کو وصیت کی، جب میں ایسی تنگی میں پھنس جاؤں جس سے میں چھٹکارے پر قدرت نہ رکھوں، تو برائے مہربانی میری وہ ماں جو ہلاکت کے قریب ہیں اس کو بچانے میں جلدی کر۔ اشرف اعلیٰ، اشرف یشرف اشرافاً اعلیٰ کے صلے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ تو یہاں ام المشرفتی علی التلف، میری وہ ماں جو ہلاکت کے قریب ہیں۔ اور استطاع یستطیع استطاعتاً کا معنی قدرت رکھنا، طاقت رکھنا۔ معزکن کا معنی تنگی، پریشانی۔ اور التجا یلتجی التجان کا معنی پناہ لینا، کسی کا سہارا لینا۔ فَإِنَّهَا إِذَا تَخَلَّيْتِ عَنْهَا
ستترکنی وحیدا فی ھذا العالم، جب تو اس سے باز رہے گی تو ان قریب تو مجھے اس دنیا میں تنی تنہا چھوڑ دے گی۔ تخلا یتخلا، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، دست بردار ہونا، باز رہنا، یعنی جب تو میری مدد نہیں کرے گی تو اس سے رک جائے گی، میری ماں کو بچانے سے رک جائے گی، تو میری ماں مر جائے گی اور میں تنی تنہا اس دنیا کے اندر رہ جاؤں گا۔ فنظرت الجنیۃ الی یوسف الصغیر نظرۃ اشفاق و عطف، جنیہ نے چھوٹے یوسف کی طرف محبت و شفقت کی نگاہ سے دیکھا۔ ثم دنت من الارملۃ المسکینۃ، پھر وہ بیچاری بیوہ سے نزدیک ہوئی، دون ان تنطق بکلمۃ واحدہ، ایک لفظ بولے بغیر، وانحنت علی العجوز تفحص مرضها فحصا دقیقا، اور بڑھیا جھکی اور وہ بڑھیا پر جھکی اس کی بیماری کی باریک بینی سے تفتیش کرنے کے لیے۔ فحص یفحص فحصا، اس کا معنی ہوتا ہے تفتیش کرنا۔ ڈاکٹر جب بیماری کی تشخیص کرتا ہے، بیمار کو دیکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے فحص یفحص فحصا، تفتیش کرنا، تلاش کرنا۔ دقیق کا معنی نازک، دقیق کا ویسے معنی آٹا بھی ہوتا ہے، دقیق آٹے کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دقیق کے مفہوم کے اندر پتلا پن، باریک پنا موجود ہے۔ دق یدق کا معنی کوٹنا ہوتا ہے، تو کوٹی ہوئی چیز ہو بالکل باریک، اس کو کہیں گے دقیق۔ تو آٹا بھی جو ہوتا ہے وہ بالکل باریک ہوتا ہے، کوٹا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو دقیق کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دقیق کا معنی نازک ہونا، باریک ہونا۔ تو یاد رہے دقیق آٹے کو بھی کہا جاتا ہے جو گوندا ہوا آٹا نہ ہو، گوندا ہوا آٹا ہو اس کو تو عجین کہتے ہیں، گوندا ہوا آٹا نہ ہو، کچا آٹا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے دقیق۔ اور دقیق کا ایک معنی ہوتا ہے باریک، نازک، پتلا۔ اور اگر اسی کے ساتھ آپ تا لگا دیں گے دقیقتن، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے منٹ۔ گھڑی کے اندر جو منٹ ہوتا ہے، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، تو دقیقتن کا معنی منٹ۔ انحنا ینحنی، انحنان کا معنی جھکنا، ٹیڑھا ہونا، مرنا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو شجرۃ الحیا کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ ما بقیہ کا ترجمہ آئندہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔